ساری قوم کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے لیے گئے۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس بھی یاد ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے خود بھی بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لے، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ بانی PTI سے صحافی کا سوال۔ بانی PTI کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز، محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سپاہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آئے۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت تحریک انصاف ہے، اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لے، دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا۔ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کرنا۔ موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے؟ شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ کروائیں۔